جناب میمن صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا. اب بلا تاخیر بلبل پاکستان جناب الحاج محمد یوسف میمن صاحب سے ملتمس ہوں. تو کسی شاعر نے یہ خوب کہا ہے کہ ثنائے حبیب خدا میں جو ہر دم مگن ہے، ثنائے حبیب خدا میں جو ہر دم مگن ہے، ثنائے حبیب خدا کی جسے بڑی لگن ہے، سننے کے لیے بیتاب دوستو جس کو سارا وطن ہے، اور نعت پڑھنے آتا وہی محمد یوسف میمن ہے. تو تشریف لاتے ہیں جناب الحاج محمد یوسف میمن صاحب. نعرہ تکبیر، جناب الحاج محمد یوسف میمن صاحب جمعیت علماء پاکستان حق و صداقت کی نشانی. حضرت گرامی جمعیت علماء پاکستان فیصل آباد کے زیر اہتمام نبی پاک ذکر و ثنا کی محفل میں یہاں ہم اور آپ حاضر ہیں. آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے آج کے پروگرام، آج کی محفل کی سرپرستی قبلہ حضرت علامہ پیر انوار حسین شاہ صاحب فرما رہے ہیں. کسی فرما ہے حضرت کا کتاب عالیہ بھی آپ نے سماعت کیا. حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ کریم سلطانی صاحب اپنے خطاب عالیہ سے آپ حضرات کو نواز چکے، اور ویسے اصولی طور پر ہونا تو نہیں چاہیے تھا کہ پہلے ناشریف ہوتی پھر ہمارے بزرگوں کا خطاب ہوتا. بہرحال جو پروگرام ہے اس مناسبت سے وقت بھی کافی گزر چکا ہے، کچھ موسم کی بھی مناسبت ہے، ہمارے بزرگوں کی مصروفیات کا بھی ہمیں علم ہے. تو میں وقت کی مناسبت سے کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہا یہ گیا تھا کہ کوئی فرمائش نہ کی جائے، لیکن فرمائشیں پہلے ہی موصول ہو چکی ہیں بھیا، تو وقت کی مناسبت سے ہم اور آپ ظاہر ہے اب نبی پاک کا ذکر ہے جس بھی انداز میں کیا جائے، چاہے نیا کلام ہو پرانا ہو، بہرحال بصورت نبی پاک کا ذکر کرنا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں حضور کی ناصری بیان کرنے کی. آپ تمام حضرات باوجود بلند ایک مرتبہ درود پاک اللہ تعالیٰ کی ہم رنگ تغزل میں ارشاد میں بیان کی. رنگ تغزل میں اللہ تعالیٰ کی ہم اس نے جو بیان کی، کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں جو محجبینوں کو، دیکھتے ہیں جو محجبینوں کو کہنا پڑتا ہے نکتہ چینوں کو، کہنا پڑتا ہے نکتہ چینوں کو کہ جان کتنا حسین وہ خود ہوگا جس نے پیدا کیا حسینوں کو، جس نے پیدا کیا حسینوں کو. ہم کا ایک یہ رنگ تھا اور ایک یہ رنگ ہے، ایک یہ رنگ ہے. اس نے ہم یوں بیان کی، کہتا ہے کہ تجھ سے گریز پاؤ، تجھ سے گریز پاؤ یہ کس کی مجال ہے، تجھ سے گریز پاؤ یہ کس کی مجال ہے، تیرا وجود رونق بزم خیال ہے، تیرا وجود رونق بزم خیال ہے. یا رب تیرے کمال کی حد تو نہیں مگر تخلیق مصطفیٰ تیری حد کمال ہے، تخلیق مصطفیٰ تیری حد کمال ہے.
مصطفیٰ تخلیق مصطفیٰ ہر کمال ہے. اور مقام مصطفیٰ شاعر نے ایک بند میں یوں بیان کرنے کی کوشش کی. کہتا ہے کہ زمین اونچی زمین سے آسماں کا ہے نظام اونچا. زمین اونچی زمین سے آسماں کا ہے نظام اونچا. یوں ہی پھر آسماں سے عرش اعلیٰ کا ہے پام اونچا. یوں ہی پھر آسماں سے عرش اعلیٰ کا ہے پام اونچا. یوں ہی پھر عرش حق سے علم کا ہے یا کلام اونچا. اور یوں ہی پھر لام سے ہے محمد کا مقام اونچا. یوں ہی پھر لام سے ہے محمد کا مقام اونچا. تشریف فرما ہے اور ایک ناصریف کے چند اشعار آپ سمجھ کر لیجیے. حضرت کی توجہ کے لیے مجھے پڑھنے ہیں اور نعت کے موضوع سے متصل ہونے کے لیے یہ بند پڑھنا ضروری ہے تاکہ میں موضوع سے متصل ہو جاؤں. کہتا ہے شاعر کہ محمد رحمت حق ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو. محمد رحمت حق ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو. ہوئے ہم ان کی امت میں مقدر ہو تو ایسا ہو. غلاموں کے لیے آقا کو جب تکلیف میں دیکھا تو کہا جبریل نے کہ بندہ پرور ہو تو ایسا ہو. کہا جبریل نے کہ بندہ پرور ہو تو ایسا ہو. ملا سجدہ میرے سر کو نبی تیرے آستانے پر. اگر سر ہو تو ایسا ہو اگر در ہو تو ایسا ہو. اگر سر ہو تو ایسا ایسا اگر سر ہو تو ایسا ہو اگر در ہو تو ایسا ہو.